الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں نے تو قاری صاحب سے معذرت کر لی تھی کیونکہ اس میں کچھ لمبی دیر کے لیے بولنے سے گلا خشک اور پیاس کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے کم از کم رمضان کے بارے، روزے کے بارے اور قرآن کے بارے چند باتیں آپ کو ضرور بتا دینی چاہیے، آپ سے شیئر کر لینی چاہیے تاکہ ان باتوں کا اثر میرے دل پر ہو پہلے، پھر آپ کے دل پر ہو اور ہم سب مل کر آخرت میں کامیاب ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو، یہ روزے کی فرضیت اور روزے کا مقصد اگر اس کی ہیڈنگ یا ٹائٹل دیا جائے اس آیت کا، تو اس آیت کا ٹائٹل اور ہیڈنگ بنے گی روزے کی فرضیت اور روزے کا مقصد، کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے کی فرضیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلا درجہ اسلام کا ہے، پھر ایمان کا ہے، پھر احسان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درجہ احسان پر فائز کرے۔ درجہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ اب روزہ وہ عبادت ہے جس میں صرف انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہی تعلق بنتا ہے۔ میں آپ سے لاکھ کہہ دوں کہ میرا روزہ ہے اور میں چھپ کر کچھ کھا پی لوں یا میرے سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو آپ تو نہیں دیکھ رہے نا، آپ کی نظر میں تو میں روزے دار ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کا مقصد کیا بتایا؟ پہلے تو روزے کی فرضیت بتائی کہ تم میں سے جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی رمق ہے، ان پر میں نے کتبہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، سٹیمپ کر دینا۔ کوئی چیز جب مہر لگا دی جائے، سٹیمپ کر دی جائے تو فرض بن جاتی ہے، فرضیت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ عربی زبان میں ویسے تو مہر لگانے کو کتبہ کہتے ہیں، یہاں کتبہ کا مطلب ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اسی طرح فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے پہلے تو ڈر،
ڈر کس ذات سے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس ذات سے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان ہے، زمین ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنے دل میں بس اگر ڈر بنانا چاہتا ہے تو صرف اسی ذات کا ڈر بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل سے باقی تمام ڈروں کو نکال دیں گے۔ تیرے دل سے تمام خوف نکل جائیں گے، تمام ڈر نکل جائیں گے۔ اس دنیا کی کوئی چیز کا ڈر تیرے اندر پیدا نہیں ہوگا اگر تو نے اس خالق حقیقی کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا، اور اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب اس روزے کا، صیام کا تھوڑا سا مختصر بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ یہ روزہ کہاں سے آیا۔ عربوں میں جو زمانہ جاہلیت تھا، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے عربوں میں اس صوم اور صیام کا لفظ موجود تھا، مگر وہ خود روزہ نہیں رکھتے تھے۔ عرب خود روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور انہیں روزہ رکھواتے تھے، اور انہیں تپتی دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، اور انہیں باد سرسر جو تپتی لو کے تھپیڑے اس کے سامنے گھوڑوں کو کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گھوڑا روزے سے ہے، یہ صوم سے ہے، یہ صیام ہے۔ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے۔ وہ کس لیے روزہ رکھواتے تھے؟ وہ اس لیے روزہ رکھواتے تھے کہ گھوڑا وہ جانور تھا جس پر وہ سواری کر کے لوٹ مار کرتے تھے، غارت گری کرتے تھے، اور تمام جنگوں میں گھوڑے کو استعمال کرتے تھے۔ اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے قتل و غارت کے لیے جانا ہے، لوٹ مار کے لیے جانا ہے، کوئی جنگ و جدل کا موقع ہے، تو پھر گھوڑے کو نہ بھوک کا احساس ہونا چاہیے، نہ پیاس کا احساس ہونا چاہیے، اور نہ ہی لو کے تھپیڑے اس کا حوصلہ گرا دیں۔ اس کے لیے کیا چاہیے تھا کہ گھوڑے کو پہلے اس کی مشق کرانی چاہیے کہ اگر وہ جنگ و جدل میں گھوڑا پھنس گیا تو کہیں پیاس کی وجہ سے ہمت ہار کے گر نہ جائے، کہیں بھوک کی وجہ سے ہمت ہار کے گر نہ جائے۔ اگر وہ گر گیا تو مالک بھی گر گیا، مالک بھی گیا، اگر گھوڑا گیا تو مالک بھی گیا۔ اسی طرح وہ باد سرسر جو لوؤں کے تھپیڑے آتے تھے اس میں گھوڑے کو منہ اس کا سامنے کر کے وہ گھوڑے پہ بیٹھے رہتے تھے، خود اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تھے۔ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے، کس لیے؟ گھوڑے کو مشق کرواتے تھے کہ سخت سے سخت حالات بھی ہوں تو یہ اپنی وفاداری مالک سے نہ چھوڑے، اپنی وفاداری مالک سے نہ چھوڑے۔ تو اب میرے بھائیوں یہ سمجھ لو، یہ عربوں کا کانسیپٹ تھا روزے کا، صیام کا، کہ وہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے تمہیں روزہ رکھوایا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہیں روزہ کس لیے اللہ نے رکھوایا؟ تاکہ تم اپنے نفس کی مشق کر لو کہ اس نفس کو بھوک سے بھی مشق کرانی ہے، پیاس سے بھی مشق کرانی ہے، اور تمام برائیوں اور غلاظتوں کے چھوڑنے کی بھی مشق کرانی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلو گے تو تب تو نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، اور تمام برائیوں سے پاک ہوگے تو اللہ کے دین کے قائم کر سکو گے۔ اس مشق کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اس روزے کا تاریخی میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کیوں فرض کر دیے۔ وہ تو گھوڑوں کو رکھواتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت حضور محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے فرض کیے۔ اس سے پہلے تمام امتوں پر بھی فرض تھے۔ وہ کس لیے فرض تھے؟ تاکہ نفس کی مشق کرائی جائے، وہ سخت سے سخت حالات میں بھی ہمت نہ ہار بیٹھے، وہ کھانے اور پینے کی طلب نہ کرے، اور وہ تمام برائیوں سے دور رہے۔ یہ روزے کا مقصد تھا۔ آج روزے کا مقصد ہم فوت کر بیٹھے۔ آج روزے کا مقصد ہم فوت کر بیٹھے۔ ہم نے روزے کو خالی بھوکا پیاسا رہنا تو سمجھ لیا، لیکن جو اصل کام تھا روزے کا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے جسم کو مشق کرانی ہے برائیوں سے دور رکھنے کی، کہ روزے میں آپ کی بد نظری بھی نہ ہو، روزے میں آپ نے غیبت بھی نہیں کرنی، رشوت ستانی سے دور رہنا ہے،
جھوٹ نہیں بولنا، غرض جتنے منکرات ہیں آپ نے اپنے نفس کو ان سے پاک رہنا ہے، اور جی میں خیال کیا ہو، مقصد کیا ہو، نصب العین کیا ہو کہ تیار ہو رہے ہو اس جہاد کے لیے جہاں تمہیں اگر کھانا نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ہوگا، پانی نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور تمام غلاظتوں سے پاک کر کے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلو گے۔ میرے بھائیو، مختصراً میں نے آپ کو روزے کا پس منظر بھی بتا دیا اور روزے کا مقصد بھی بتا دیا، جو مقصد آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے زمرے میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ دیکھو رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کو چننا اس لیے ضروری تھا کہ یہ کتاب ہی بہت بابرکت ہے۔ اتنی بابرکت کتاب کسی بابرکت مہینے میں بھی اللہ نے نازل کرنی تھی۔ اب تمہیں قرآن کی جو سچائی ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، وہ مزید آپ کے دل میں اجاگر ہو گئی ہوگی کہ یہ کتاب تو اتری ہی بابرکت مہینے میں ہے، اور کتاب کتنی عظیم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ میں نے بارہا آپ کے سامنے قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، اور یہ اتنی بڑی قسم ہے کہ کاش تم جان سکتے یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ نازل تو رمضان میں ہو گیا، مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ آج ہم نے کیا کر دیا؟ اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر ہم گواہیاں دے رہے ہیں۔ آج اس کتاب پر رکھ کر ہم گواہیاں، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج اس کتاب کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ ہاں چومو، میں منع نہیں کر رہا کہ نہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، لیکن مقصد ذہن میں رکھو کہ جو اللہ نے بتایا ھدی للناس، کہ اللہ کی یہ ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اتری ہے انسانوں کے لیے۔ تو ہدایت کس طرح ملے گی؟ قرآن کو پہلے پڑھنا پڑے گا جیسے پڑھنے کا حق ہے، پھر سمجھنا پڑے گا جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور پھر عمل کرنا پڑے گا جیسے عمل کا حق ہے، تو تبھی تو یہ کتاب ہدایت بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اتری، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے بارے روشن دلیلیں موجود ہیں۔ تو آگے حکم کیا دیا گیا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے، اس کے روزے ضرور رکھے۔ فعل امر ہے، حکم دیا گیا ہے۔ آج میرے سے باتوں پر زور نہیں دیا جائے گا، کیونکہ روزہ ہے تو روزے میں میرے سے بھی ان باتوں پر زور نہیں دیا جائے گا جہاں زور دینا مقصود ہے، جہاں قرآن کہتا ہے کہ زور دو، اس بات کو اتنی زور سے بتاؤ کہ لوگوں کے دل میں اجاگر ہو جائے۔ فَلْيَصُمْ ہو، میں اس پہ آپ کو زور دے کر بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنی تاکید ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، ہاں ایک ایکسیپشن دے دی گئی کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ باقی کے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہیں، بہت غفور ہیں، بہت رحمان ہیں۔ وہ فرماتے کیا ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مرض بھی ہے تو روزہ رکھو, اگر سفر بھی کر رہے ہو تو روزہ رکھو. نہیں, تمہیں آسانی دے دی گئی کہ مرض ہے تو روزہ چھوڑ دو, سفر میں جا رہے ہو تو روزہ چھوڑ دو, اور بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو مکمل کر لینا. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتے. اس آیت سے استنباط کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرض کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے, اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا مرض کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے یا کوئی لمبا سفر کر رہا ہے, تو اسے روزے قطعاً نہیں رکھنے چاہیے. یہ علماء کرام نے استنباط کیا, اللہ کے نبی نے اس پر زور دیا. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سختی نہیں چاہ رہا تو تم اپنے اوپر سختی کیوں کرتے ہو. تو آگے کیا فرمایا, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور اس گنتی کو بعد میں مکمل کر لیا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو ہدایت تمہیں اللہ نے روزے کی شکل میں دے دی. اس پر اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو, خوش ہوا کرو, خوشیاں منایا کرو. جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری عام لینگویج ہے جس میں ہم شادی بیاہ میں جیسے لڈیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, تاڑیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمارا دل رمضان کے آنے پر اسی طرح خوش ہو جانا چاہیے کہ رمضان آ گیا. اب تو رمضان گو لوٹ لو سیل لگ جاتی ہے, اس میں سیل لگ جاتی ہے, شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سیل لگا دی جاتی ہے. جو 100 کا مال ہے آج 0 میں ملے گا. اتنی بڑی سیل لگتی ہے. خدا کے بندو, رمضان کا اس طرح استقبال کیا کرو جیسے شادی بیاہ پہ تم استقبال کرتے ہو اپنی باراتوں کا, اسی طرح تم خوش ہوا کرو کہ رمضان کا مہینہ مل گیا. یہی تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس ہدایت کو جو روزے کی شکل میں نے تمہیں دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار ہو سکو, اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, تو قرآن میں حکم آ گیا قُلِ الْعَفْوَ, کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اور میرے بھائیو, رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں ثواب گنا در گنا ثواب ملے گا, جس میں ثواب کے انبار ملیں گے. تو خدارا اب اس لیے تو زکوٰۃ دینے کا حکم بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی فضیلت یہی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرو, صدقات دو, جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے خرچ کر سکتے ہو, وہ خرچ کرو. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حب واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جیسے ایک دانہ لگایا ہو, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں, اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, اور ہر بالی میں 100 دانے. ایک دانہ 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 روپے ملیں گے, ایک نیکی کی تو 700 نیکیاں کی. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے گوارا نہیں کیا, اس کی شان کو گوارا نہیں ہوا کہ میں 700 گنا پہ ہی روک دوں. پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے چاہے گا اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے گا. تو رمضان ہے, یہ رمضان ہے, اس میں خرچ کرو, اس میں اتنا خرچ کرو
کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ. اللہ کے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ ہیں صدقات کے مدات. زکوٰۃ کے مدات الگ ہیں, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مدات الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. سورۃ مزمل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو. سوچو تو صحیح, کون ذات پکار رہی ہے اور کیا مانگ رہی ہے؟ وہ ذات جو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, ہماری اوقات ہی کیا ہے, اور وہ ذات کہہ رہی ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنہ دو. کیا دو؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, کہ جو چیز تم اپنے خیر میں سے آگے بھیجو گے, تَجِدُوهُ تم پالو گے, عند اللہ جس دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہوگی. تَجِدُوهُ عند اللہ, لیکن وہ اس حالت میں موجود نہیں ہوگی جس حالت میں تم نے بھیجی ہوگی. ہوا خیروں, وہ اور اس سے بڑھ کر ہوگی. وہ اعظم اجرا, اور اس کا اجر بہت ہی بڑھ کر ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج میں نے اپنی آواز بھی والیوم کم رکھنا ہے اور زور بھی کم لگانا ہے, لیکن یقین مانیں کہ جب قرآن اور حدیث کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. تین احادیث روزے کے بارے ابھی باقی ہیں. 3 احادیث اس روزے کے بارے ابھی باقی ہیں, جسے سن کر آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ روزہ رکھنا اس کی فضیلت کیا ہے, روزے کی مقصدیت کیا ہے, اور رات کو قرآن سننے کی اہمیت کیا ہے. وقت نہیں ہے تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی, اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور میری صحت اس قابل ہوئی تو میں اگلے جمعے میں وہ 3 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا. آج میں نے قرآن کی چند آیات صرف آپ کے سامنے رکھ کر روزے کی مقصدیت کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کا روزہ دار بنائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.